اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ پردے کے خلاف یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ انسانی نفسیات ہے کہ جس قدر کسی چیز کو چھپایا جاتا ہے اسی قدر اس کی چاہت بڑھ جاتی ہے، اور انسان اس چھپائے جانے والی چیز کے بارے میں بالخصوص کچھ زیادہ ہی تجسس کرنے لگ جاتا ہے۔ سیدھے لفظوں میں یہ حضرات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چادر یا برقع پوش عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کا زیادہ تعاقب کیا جاتا ہے، اور اوباش نوجوان اس کے جسمانی حسن و جمال کی تحقیق کے نسبتاً زیادہ در پہ ہوتے ہیں۔ اس بات کو سمجھانے کی غرض سے یہ حضرات مثال پیش کرتے ہیں کہ اگر ایک آقا اپنے خادم کو کسی خاص صندوق کے نہ کھولنے کا حکم دے اور ہدایت کرے کہ اس کو کھولنا نہیں ہے، تو وہ خادم موقع پاتے ہی اس خاص صندوق کو ضرور کھولنے کی کوشش کرے گا اور معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آیا اس صندوق میں ایسی کون سی چیز ہے کہ جس سے مجھے روکا گیا ہے، ایسی کون سی چیز ہے کہ جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جب تک ایک مسافر کی نگاہ سے اس کی منزل مقصود پوشیدہ رہتی ہے تو مسافر اس کی تلاش اور جستجو میں لگا رہتا ہے، اور جو ہی مسافر اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے اور اسے پا لیتا ہے تو اس میں تلاش اور جستجو کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ گرامی قدر، اگر ان دلائل اور مثالوں پر ذرا غور نہ کیا جائے تو ایک نظر میں یہ خاصے وزنی معلوم ہوتے ہیں، بڑے جاندار دکھائی دیتے ہیں، اور یہ خیال کرنے لگ جاتا ہے کہ ایک عورت کی عصمت اور عفت پردے کی بجائے بے پردگی کے اندر پنہا ہے، اور یہ عورت کو چھپانا غلط ہے اور اسے پبلک میں لانا صحیح ہے، اور ایسا ہونا انسانی نفسیات کے حقیقی تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ لیکن اگر ہم ان دلائل پر اور ان مثالوں پر بنظر عمیق غور کریں اور ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ سوچیں اور ان دلائل کا مفصل جائزہ لیں، یہ حقیقت بالکل کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ مخالفین پردہ کی نفسیاتی دلیلیں، مثالیں اتنی ہی بے جان ہیں، اتنی ہی بے وزن، اتنی ہی کمزور اور بودی ہیں جتنی اس زمن میں بعض دوسری پیش کی جانے والی مثالیں ہیں۔ بے شک میں مانتا ہوں اس بات، بے شک یہ انسانی نفسیات ہے کہ پوشیدہ اور نامعلوم اشیاء کے بارے میں انسان تجسس کرتا ہے، انسان آرزو کرتا ہے، لیکن یہ بھی تو ویسی ہی نفسیات ہے نا کہ ہر انسان اپنی قیمتی اشیاء کو چھپا کے بھی تو رکھتا ہے۔ یہ ہے نا پوائنٹ کی بات۔ اب بات آئی ہے موڑ پر، اب بات آئی ہے پوائنٹ پر۔ بڑی حفاظت کے ساتھ اپنی چیزوں کو رکھتا ہے، سونے کو، چاندی کو، زیورات کو، نقدی کو، اور کہاں کہاں نہیں چھپاتا۔ بینکوں میں رکھتے ہیں، مضبوط تالوں کے اندر رکھتے ہیں، لوہے کی الماریوں میں رکھتے ہیں، تجوریوں میں رکھتے ہیں، صندوقوں کے اندر چھپا کے رکھتے ہیں۔ اگر معترضین پردہ کی مذکورہ دلیلیں اس معاملے میں تسلیم کر لی جائیں تو پھر کسی بھی چیز کی حفاظت کا صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ اس چیز کو انتہائی غیر محفوظ انداز کے ساتھ رکھا جائے۔ اگر ہم ان کی دلیلوں کو تسلیم کر لیں، اگر پردے کے مخالفین کی دلیلوں کو ہم تسلیم کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنی قیمتی ترین اشیاء کو محفوظ رکھنے کی بجائے، چھپا کر رکھنے کی بجائے انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے۔ دکانوں کو بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں کھلا چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ چوروں کا تجسس بڑھے گا اور ان کے دل میں جواہرات چرانے کی آرزو اور پیدا ہوگی اور جواہرات چرانے کی امنگ پیدا ہوگی۔ استغفر اللہ۔ شریعت اسلامیہ نے عورت کے لیے پردے کا اہتمام لازمی قرار دیا ہے تو اس کی بنیاد بھی دوسرے انسانی نفسیات پر رکھی گئی ہے۔ کہنا تو میں نے آگے چل کے تھا، اس موقع پر بھی کہہ دیتا ہوں کہ میرے اور آپ کے نفسیات کو اللہ زیادہ سمجھتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نفسیات کو جس نے تخلیق کیا ہے
وہ خالق زیادہ سمجھتا ہے کہ آج کے یہ نام نہاد تعلیم یافتہ، یعنی عورت کی عزت، عورت کی عصمت، عورت کی عفت ایک انمول شے، اور اس شے کی قابل اعتماد حفاظت کے لیے عورت کو غیر مردوں کی نگاہوں یا ان کی پہنچ سے چھپانا اور بچانا ضروری ہے۔ عورت ایک انمول چیز ہے اور ہر بندے کی عزت اس کے لیے انمول ہے۔ یہاں یہ بھی کہہ دیتا ہوں، ذرا غور کیجئے کہ ایک پردہ دار عورت گھر کے اندر اور گھر کے باہر نامحرموں کے سامنے نہیں آتی۔ ایک پردہ دار عورت گھر کے اندر نامحرموں کے سامنے نہیں آتی، اور محرم مردوں کے ساتھ بھی معاملات طے کرتے وقت سطر کو چھپاتی ہے، سطر کی حفاظت کرتی ہے، سر پہ دوپٹہ لے کے رکھتی ہے، سینے کو ڈھانپ کے رکھتی ہے، گھر سے باہر نکلتی ہے تو اپنے آپ کو سر تا پا نقاب اور چادر اور برقع میں چھپا کے رکھتی ہے۔ اس کا حسن مستور رہتا ہے، اس کے محاسن جسم کسی غیر مرد کے سامنے نہیں کھلتے، اس کے محاسن جسم کسی غیر مرد کو دعوت نظارہ نہیں دیتے، کسی شخص سے اس کی آنکھیں چار نہیں ہوتی، کسی مرد سے وہ آزادانہ طور پر بات چیت نہیں کرتی۔ بتائیے ایسی عورت کی عزت اور عصمت زیادہ محفوظ ہے کہ ایسی عورت کی عزت اور عصمت زیادہ محفوظ ہے جو مردوں کے ساتھ گھلی ملی پھر رہی ہے، مردوں کے ساتھ کھلی بات چیت کر رہی ہے؟ حتیٰ کہ آج کل کیا وقت آ گیا ہے کہ مردوں کے ساتھ کھلے عام ڈانس ہو رہے ہیں، مردوں کے ساتھ کھلے عام سیریں ہو رہی ہیں، اور وہ بھی نامحرم مردوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور پھر اس پر انتہا تو کر دی ہے، انتہا تو کر دی ہے یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں والے جو ہیں، وہ جو ٹی وی پہ ایڈ پیش کرتے ہیں، اس میں ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے، ایک ہی ایجنڈا ہے۔ اگر آپ بنظر عمیق اس کا جائزہ لیں تو ان ملٹی نیشنل کمپنی والوں کا، یہ کریم بیچنے والوں کا، یہ پاؤڈر بیچنے والوں کا، یہ شیمپو بیچنے والوں کا، یہ جو ہے وہ بوتلیں بیچنے والوں کا، یہ کولڈ ڈرنکس بیچنے والوں کا، سب کا ایک ہی ایجنڈا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت کو اس طرح پیش کیا جائے کہ عورت کی اصل جو بنیادی عزت اور عصمت اور بنیادی اس کا حیا، بنیادی اس کے اندر جو وفا ہے، اور وہ جو اس کے یعنی اللہ پاک نے جو اس کی فطرت میں، اس کی جبلت کے اندر شرم و حیا رکھا ہے، وہ نہ رہے۔ کیا خیال؟ آپ میرے اس خیال سے متفق ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ متفق ہیں تو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک عورت اپنے نامحرموں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، وہ زیادہ محفوظ ہے کہ ایک عورت جو اپنے پردے میں ہے اور پردے میں رہ کر سارے امور سر انجام دیتی ہے، اس کی زیادہ عزت محفوظ ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیے، پھر دیکھیے گھر کے اندر اور باہر بے حجابانہ انداز کے ساتھ پھرنا۔ باہر جاتی ہیں، پھر ایک عورت جو باہر نکلتی ہے تو جسم کے نشیب و فراز اس کے لباس سے جھلکتے ہیں، اور اس کا حسن اور خوبصورتی جو ہے وہ لباس کے اندر جھلک رہی ہے۔ لیکن ایک پردہ دار عورت جب باہر نکلتی ہے تو جسم پہ اس کے چادر ہے، سر پہ دوپٹہ ہے، یا اس نے برقع پہنا ہوا ہے، تو اس کے جسم کے نشیب و فراز تو نہیں جھلک رہے۔ اب بتائیں ان دونوں میں مردوں کو دعوت نظارہ دینے والی کون سی عورت ہے؟ مردوں کو اکسانے والی کون سی عورت ہے؟ کیا یہ انسانی نفسیات نہیں کہ ہم میں سے ہر شخص مشکل کی بجائے آسانی چاہتا ہے، کہ ہر شخص مشکل کی بجائے آسانی چاہتا ہے، دشوار راستوں کی جگہ سہل راستوں کو اختیار کرتا ہے، موجودہ پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ کر غیر موجود یا غائب پسندیدہ چیزوں کے پیچھے پڑنا انسانی نفسیات کے خلاف ہے۔ بھوکے شیر کے سامنے ایک شکار کھلا ہوا پڑا ہے اور دوسرا شکار مستور ہے، جھاڑیوں میں چھپا ہوا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ شیر سب سے پہلے کون سے شکار پہ جھپٹے گا؟ جو جھاڑیوں میں ہے، جو چھپا ہوا ہے، کہ اس شکار پہ جھپٹے گا جو اس کے سامنے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھاڑی میں چھپے ہوئے شکار کی طرف وہ متوجہ ہو، بلکہ وہ متوجہ ہوگا تو اپنے کھلے اور واضح ٹارگٹ کی طرف متوجہ ہوگا۔ بعینہ، ایک ایسی عورت جس کے حسن کا سر سے پاؤں تک ظاہر ہونا نمایاں ہے، بمقابلہ اس عورت کے کہ جس کا حسن سر سے پا مستور ہے،
چھپا ہوا ہے، مردوں کے لیے بہتر ہے اور سہل ہے اور شکار ہو سکتی ہے۔ مرد اس عورت کے پیچھے جائے گا جس کے حسن و جمال کی گواہی اس کی آنکھیں اور اس کا دل پہلے ہی دے چکے ہیں۔ وہ ایسی عورت کے تعاقب کو حماقت سمجھے گا، وقت کا ضیاع سمجھے گا، جس کا حسن و جمال فی الحال دور ہے، اسے کوئی اندازہ ہی نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، مغرب کی عورت مکمل طور پر بے حجاب ہو چکی ہے، تو کیا مردوں کے ہاتھوں میں اس کی عزت محفوظ ہو چکی ہے؟ مجھے یہ بتائیں، میرا سوال ہے کہ مغرب کی عورت مکمل طور پر بے حجاب ہو چکی ہے، تو کیا اس کی عزت مردوں کے ہاتھوں محفوظ ہو چکی ہے؟ کیا اس کی عصمت محفوظ ہو چکی ہے؟ کیا یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات رہ گئی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بے راہ روی، دنیا میں سب سے زیادہ عیاشی، دنیا کے اندر سب سے زیادہ فحاشی مغرب میں ہے؟ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی رہ گئی ہے؟ انہیں مغرب کی آزاد اور قلیل اللباس عورتوں کے کوکھ سے جنم لینے والے بچے نظر نہیں آتے؟ ہر مسلمان مرد عورت کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر انسانی نفسیات سے واقف ہے۔ کیا آپ کا ایمان ہے کہ نہیں بطور مسلمان؟ اگر آپ کا ایمان ہے تو پھر سنیں، ہر مسلمان مرد عورت کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر انسانی نفسیات سے واقف کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس باری تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو حکم دیا، وقار کے ساتھ گھروں میں بیٹھی رہو اور دور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ دکھاتی۔ یہ کس نے حکم دیا؟ میرے اور آپ کے مالک خالق نے۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 33۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور تربیت سے براہ راست فیض حاصل کرنے والی نیک ترین بیویوں کے لیے یہ حکم ہے، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عام خواتین کے لیے اس حکم پر عمل کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور کس درجہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد انسانی نفسیات کو سب سے زیادہ جاننے والے اور سمجھنے والی ذات میرے اور آپ کے نبی، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی برحق رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، عورت پوشیدہ رکھے جانے والی تخلیق ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، عورت پوشیدہ رکھی جانے والی تخلیق ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ ترمذی شریف کتاب النساء۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جن کے متعلق کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔ مقالے میں تو یہ ان اشعار کی بات نہیں تھی، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ یہ میں اشعار اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں پیش کروں۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی راج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام کون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ مل سکے گا، ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی خودی کے سر کا ہے تاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے کون سمجھے سنی ہے تیرے کمی زہرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عورت کی خوبی دو باتوں میں ہے، عورت کی خوبی دو باتوں میں ہے۔ اول یہ کہ اسے کوئی نامحرم نہ دیکھے، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ اما فاطمہ کو ماننے والوں، اما فاطمہ نے تو یہ حکم دیا تھا کہ میرا جنازہ جب اٹھے تو دن کو نہ اٹھے، رات کو اٹھے۔ علی میرا جنازہ دن کو نہ اٹھانا، رات کو اٹھانا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، عورت کو ذوف اور ستر سے پیدا کیا گیا ہے، اور ذوف کا علاج خاموشی اور ستر کا علاج پردے میں رکھا گیا ہے۔
حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، عورت کا جنسی تقدس اس امر کا متقاضی ہے کہ اسے اجنبی نگاہوں سے ہر طرح سے محفوظ رکھا جائے۔ عورت ایک بہت ہی عظیم درجہ تخلیق ہے، عورت ایک بہت ہی عظیم ذریعہ تخلیق ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی تخلیقی قوتیں مستور و محبوب ہوتی ہیں۔ علامہ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، سنیے۔ عزت ہے محبت کی قائم اے کیس حجاب محمل سے، عزت ہے محبت کی قائم اے کیس حجاب محمل سے، محمل گیا عزت بھی گئی غیرت بھی گئی لیلا بھی گئی۔ اور آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں، آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر۔ علامہ اقبال کے اگر اس شعر پہ غور کر لو نا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے بعد، تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اہم اشیاء کی حفاظت اور پوشیدگی نہ صرف انسانی نفسیات بلکہ اس کی ساخت میں نظر آتی ہے۔ اہم اشیاء کی حفاظت اور پوشیدگی نہ صرف انسانی نفسیات بلکہ اس کی ساخت میں بھی نظر آتی ہے۔ انسانی جسم میں وہ تمام اعضاء ہیں جن پر زندگی کا دار و مدار ہے یا جن کا نقصان سارے جسم کو ہو سکتا ہے۔ مثلا دماغ، دل، گردے، جگر، پھیپھڑے وغیرہ، اللہ نے ان سب اعضاء کو محفوظ رکھا ہے، مستور رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ معترضین کو یہ حقیقت نہیں بھولنی چاہیے کہ چھپنا عورت کی فطری یا نفسیاتی ادا میں شامل ہے، ضرورت میں شامل ہے۔ قدرت نے حیا اور گریز اس کی خلقت کے اندر شامل کیا ہے۔ البتہ غلط ماحول عورت کی اس نفسیات کو وقتی طور پر متاثر کرتا ہے۔ عربی، فارسی، اردو میں عورت کے لیے جتنے بھی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور اردو میں عورت کے لیے جتنے بھی الفاظ بولے گئے ہیں، ان سب کے لغوی معنی چھپنے کے ہیں، پوشیدگی کے ہیں۔ لیکن میں یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں چھپنے کا یہ مطلب نہیں لے رہا کہ عورت کو بالکل گھر میں قید کر دیا جائے، ایسی بات نہیں۔ عورت اپنے سارے ہی کام کرے، اپنے گھر کے بھی کام کرے، اگر پڑھی لکھی ہے تو باہر کے امور بھی سر انجام دے، ٹیچنگ بھی کرے، ڈاکٹری بھی کرے، اور دوسرے شعبوں میں، ملٹری کے شعبوں میں، پولیس کے شعبوں میں، ہر جگہ جہاں چاہتی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے، لیکن پردے کے اہتمام کے ساتھ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پردے کے اہتمام کے ساتھ۔ یورپ یاد رکھیے ہمیں چاہتا ہے، ہمارے معاشرے کے متعلق یہ چاہتا ہے کہ عورت بالکل آزاد ہو، مادر پدر آزاد ہو، وہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہ، جبکہ اللہ پاک نے عورت کو اس طریقے کے ساتھ حفاظت فراہم کی ہے کہ گھر کے اندر ہے تو باپ کی حفاظت میں ہے، گھر کے اندر ہے تو بھائیوں کی حفاظت میں ہے، گھر کے اندر ہے تو اپنے شوہر کی حفاظت کے اندر ہے۔ اور ہمارے معاشرہ، ہمارا قانون، ہمارا اسلام، ہمارا دین عورت کو کام کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلامی جو اصول ہیں، جو شریعت کے تقاضے ہیں، ان کو فالو کرنے کا ضرور حکم دیتا ہے، اور کرنے بھی چاہیے، اور ان کو فالو کرتے ہوئے عورت اپنے معاشرے میں اپنے حصے کا کردار ادا کرے اور قومی ترقی کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم اس کے مخالف نہیں۔ سنیے تو کہ عورت کے لغوی معنی چھپنے کے ہیں، پوشیدگی کے ہیں۔ پھر عورت کے حوالے سے انسانی نفسیات پر بحث کرتے ہوئے ہمیں مردوں کی نفسیات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، اسے بھی نگاہ میں رکھنا چاہیے۔ مرد فطرتاً عورت کا پرستار ہے، وہ عورت کی طرف بے اختیار کھینچا چلا جاتا ہے، کبھی کبھی وہ اسے حاصل کرنے کے لیے تخت و تاراج کو بھی لات مار دیتا ہے، گھر، وطن، عزیز و اقارب، یہاں تک کہ اپنا عقیدہ اور مذہب چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عورت کو پانے کے لیے خون بہانا بھی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔
اس کے عشق میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ عورت کی فعالیت، قبولیت، تاثیر، مغلوبیت کی صلاحیتوں کے مقابلے میں قدرت نے مردوں کو فعالیت، قابلیت، تاثر، غلبہ کی استعداد بدرجہ عطا کی۔ نیز دونوں کے جسمانی اعضاء میں بھی ایسا فرق رکھا ہے کہ ایک کا گناہ چھپ سکتا ہے، دوسرے کا گناہ مجسم گناہ بن کر اسے رسوا کر دیتا ہے۔ بڑی باریک بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری باتیں اس امر کا تقاضا کرتی ہیں کہ عورت کے مرد سے، یہ ساری باتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ عورت کو مرد سے چھپایا جانا چاہیے۔ یہ ساری باتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے اور اس کے حسن و جمال کو مستور رکھا جانا چاہیے۔ عورت کی عصمت، عورت کی عصمت، عزت کی حفاظت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت بہت مقدس ہے۔ عورت کسی کی عزت ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے۔ عورت نسلوں کی ذمہ دار ہے۔ اگر ایک عورت تعلیم یافتہ ہوگی، باحیا ہوگی، باوفا ہوگی، باپردہ ہوگی، باعصمت ہوگی، باعزت ہوگی، تو وہ نسلوں کو اس طرح پروان چڑھائے گی کہ پھر معاشرے وہ ایسا نقشہ پیش کرے گے کہ گویا دنیا میں جنت ہے۔ جسم کو حیا کے لباس سے محروم کر کے باعصمت نہیں رکھا جا سکتا۔ مرد نفسیات کی آڑ میں عورت کو مکمل طور پر بے پردہ کرنا چاہتا ہے۔ در حقیقت وہ اپنے نفس اور ہوس کے غلام ہیں، دھوکے باز ہیں، مکار ہیں، عورت کے بہت بڑے دشمن ہیں جو عورت کو بے پردہ کرنا چاہتے ہیں۔ عورت کو ان کے مکر اور فریب اور دجل سے ہوشیار رہنے کی اور بچنے کی ضرورت ہے۔ عورت وہی ہے کہ جو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اللہ پاک عمل